ایک ایسا بچہ جو باپ کے بغیر پیدا ہوا، ایک ایسا نوجوان جو مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتا تھا اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے، ایک ایسا نبی جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتا تھا، کوڑھیوں کو شفا دے دیتا تھا، مردوں کو قبر سے زندہ کر دیتا تھا۔ لیکن اسی نبی کو اس کی اپنی قوم نے پکڑ کر سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چلاتے تھے کہ اسے قتل کر دو، وہ سوچتے تھے کہ آج اس کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ کیا وہ سولی پر چڑھے یا اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ آج کی یہ کہانی آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی، تو دل کھول کر سنو بہت توجہ سے۔ معجزانہ پیدائش۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک باز، سچی اور اللہ کی بہت پیاری بندی تھی۔ وہ بیت المقدس کے محراب میں دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک دن جب وہ تنہا محراب میں بیٹھی تھیں تو اچانک ان کے سامنے فرشتہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ان کی شکل بہت خوبصورت اور نورانی تھی۔ جبریل نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حضرت مریم حیران اور شرم سے بولیں، میرا کوئی شوہر نہیں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں ایک روح پھونک دی گئی۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا بڑا معجزہ، باپ کے بغیر۔ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک تنہا کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں۔ درد کی شدت سے انہوں نے کہا، کاش میں مر جاتی۔ اس وقت اللہ نے انہیں تسلی دی۔ جبریل نے کہا، غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کا تازہ پھل بھی گرا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب صرف چند دن کے تھے تو لوگوں نے حضرت مریم پر سنگین تہمت لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت نوزائیدہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت دی ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ ایک نوزائیدہ بچہ بول رہا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ ان کا پہلا معجزہ تھا۔ بڑھ کر جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں بہت بڑے معجزات عطا کیے۔ وہ مٹی سے پرندے بناتے، پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے، کوڑھیوں کو شفا دے دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے قبر سے زندہ کر دیتے۔ ان کا پیغام بہت واضح تھا، اے بنی اسرائیل، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، لیکن ان کے مذہبی رہنما حسد اور نفرت سے بھر گئے۔ وہ کہتے تھے، یہ جادوگر ہے، اسے قتل کر دو۔ آخرکار انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔ جب دشمن ان کے گھر کے باہر آ گئے تو اللہ نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا۔ اللہ نے ان کے سامنے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑا، مارا پیٹا اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انہوں نے اسے نہ قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے ایسا کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یہ قرآن کی سچائی ہے، یہ حدیث کا یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں مریم کے بیٹے ایک منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے اور دنیا میں صرف اسلام ہوگا۔ وہ دمشق کے مشرقی مینارے پر سفید کپڑوں میں اتریں گے۔ دجال جو خود کو خدا کہے گا، جو ایک آنکھ والا ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ ان کے دور میں دنیا میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔
آخری سبق۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جب چاہے معجزات دکھا دیتا ہے۔ ایک پاکباز عورت سے بھی باپ کے بغیر نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ حقیقی طاقت ایمان اور اللہ کے حکم میں ہے، نہ کہ دنیاوی طاقت میں۔ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور اور سازشی کیوں نہ ہوں۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ آج بھی جب ہم مشکلات میں ہوں، جب دشمن طاقتور لگے، تب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرما جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ ہمیں صبر دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔